السلام علیکم. فائن وکاس کے چینل میں یوٹیوب پہ ایک دفعہ پھر آپ سب کو خوش آمدید. اور آج کی تھیوری کے بارے میں سب سے امپورٹنٹ چیزیں میں آپ کو بتانا چاہوں گا. یہ تھیوری سائیکالوجی میں استعمال ہوتی ہے، لیکن اوپن یونیورسٹی کے اوپن اسٹوڈنٹس کے لیے انہوں نے سوشیالوجی میں ڈال دی ہے، کیونکہ اس کا تھوڑا بہت کنسرن جو ہے وہ سوسائٹی کے ساتھ بھی لنک کرتا ہے. تو کیونکہ یہ سائیکالوجی کی تھیوری ہے، اس لیے اوپن کے اسٹوڈنٹس کے لیے اوپن زبان میں یہ تھیوری پیش کرنے جا رہا ہوں، تاکہ اوپن کے اسٹوڈنٹس اس کو چھاپا چھپا مار کے کچھ پاس ہونے کا پروگرام بنا سکیں. کیونکہ مجھے تو بالکل سمجھ نہیں آئی تھی، اس لیے جب سمجھ آ گئی ہے تو پھر میں اسے اوپن انداز میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا. تو چلیے شروع کرتے ہیں. جارج کیسپر ہومنز یہ ایک سائیکالوجسٹ تھا، اور اس نے خود ہی اوپن کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ یہ انڈیویجول پر ہی ٹرائی کی گئی ہے، یعنی اکیلے بندے پر ہی ٹرائی کی گئی ہے، لیکن پھر بھی گروپس کا بیہیویئر بھی تقریباً اسی طرح کا ہوتا ہے، اس لیے اسے سوشیالوجی میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. تو سوشل ایکسچینج تھیوری اگر آپ نے نہیں پہلے پڑھی ہوئی تو اس کے لیے آپ کو ضروری ہے کہ آپ سوشل ایکسچینج تھیوری پڑھیں، اس کے بعد اس کا مطالعہ کر لیں کہ انسان کے ایکشن اور اس کا جو رد عمل ہے، اس کے درمیان یہ تھیوری ایک تعلق کو قائم کرتی ہے کہ کیسا ایکشن ہوگا، اس کا رد عمل کیسا ہوگا، تو انسان آگے سے کیسا بیہیو کرے گا. تو اوپن اسٹوڈنٹس کے لیے میں ذرا ایک ہی مثال کو لے کے چلوں گا، تاکہ آپ اس کو آسانی سے چھاپا مار کے کر سکیں، کیونکہ یہ تھیوری بالکل بھی مشکل نہیں ہے اوپن کے اسٹوڈنٹس کے لیے، کیونکہ اسے ہم نے بالکل ڈیٹیل میں ٹچ نہیں کرنا اور صرف پیپر کے لیے تیار کرنا ہے. تو یہ دیکھیں کہ وہ ایک فریم ورک دے رہا ہے ہمیں ہیومن ایکسچینجز کے لیے، کہ کس طرح کا بیہیویئر ہوگا، کس طرح کا ایکشن ہوگا، تو کس طرح کا آگے سے اس کو جواب ملے گا. اب اسے مثالوں کی مدد سے ہم سمجھیں گے تو اس میں زیادہ ہمیں کلیریفیکیشن ہو جائے گی ہماری. سکسیس پروپوزیشن. The more often action of person is rewarded, more likely is that he will repeat action. یعنی کہ جتنا زیادہ کسی ایکشن کو ریوارڈ ملتا ہے، ویسا ہی ایکشن انسان دوبارہ اپنی زندگی میں ریپیٹ کرتا ہے. یعنی کہ جس ایکشن پر آپ کو ریوارڈ ملا ہے وہی ایکشن آپ دوبارہ ریوارڈ کریں گے. پاسٹ میں جتنا زیادہ آپ کو ریوارڈ ملا ہے اسی طرح کے ایکشن آپ دوبارہ ریپیٹ کریں گے. اس میں 3 سٹیجز ہیں. پہلے تو آپ ایکشن کرتے ہیں، پھر اس کا آپ کو ریوارڈ ملتا ہے، پھر آپ اس کو ریپیٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی، 3 ہی سٹیجز بن سکتی ہیں اس کی. تو اب اس کی مثال پہ آ جاتے ہیں. مثال یہ ہے کہ آپ آفس میں کسی سے ہیلپ مانگتے ہیں کسی کام کے سلسلے میں. یہ آپ کا کیا ہوا؟ ایکشن. اس کے نتیجے میں آپ کو آپ کو وہ مشورہ دے دیتا ہے، ٹھیک مشورہ دے دیتا ہے کہ آپ اس طریقے سے اس کام کو کریں. وہ آپ کا کیا ہے؟ ریوارڈ. جو کہ پہلے آپ نے ایکشن کیا، اس کے بدلے میں آپ کو ریوارڈ ملا. اب آپ اکثر لوگوں سے چیزیں پوچھتے رہتے ہیں آفس میں، اور اگر آپ کو جواب اچھے ملتے رہتے ہیں، دا مور آفن ایکشن آف پرسن از ریوارڈیڈ. یعنی کہ ایکشن کو جب ریوارڈ ملے گا، بار بار آپ پوچھتے ہیں، بار بار لوگوں سے پوچھتے ہیں، آپ کو لوگ صحیح جواب ہی دیتے ہیں، اس کا اچھا مشورہ دیتے ہیں، دا مور لائکلی از دیٹ ہی ول ریپیٹ ایکشن. تو بہت زیادہ چانسز ہیں کہ آپ دوبارہ لوگوں سے پوچھیں گے. مثال کے طور پہ اس کو آپ انورس کر لیں. اب سڑک پہ جاتے جاتے آپ کسی سے راستہ پوچھتے ہیں، 10 لوگوں سے آپ راستہ پوچھتے ہیں اور 10 لوگ ہی آپ کو غلط راستہ بتاتے ہیں، تو دوبارہ آپ کسی سے راستہ نہیں پوچھیں گے، کیونکہ آپ کو ریوارڈ نہیں ملا. اب میرا خیال ہے یہ بڑا کلیئر ہو گیا ہوگا پوائنٹ، کہ جتنا زیادہ آپ کو ریوارڈ ملتا ہے، جتنا زیادہ فائدہ مند چیزیں آپ کو ملتی ہیں، فیوچر میں آپ ویسے ہی ایکشن جو ہے وہ دوبارہ کرتے ہیں. کیونکہ مشکل ہے کوئی؟ بالکل مشکل نہیں ہے، لیکن جب اینڈ تک آپ 5 پوائنٹ پڑھ لیں گے تو پھر آپ کو یہ مشکل لگنا شروع ہو جائے گا.
اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو بھول جائیں گے. لیکن سمپلی آپ صرف یہ یاد اگر رکھ لیں کہ یہ ایکشن اور اس کے ریوارڈ سے متعلق ہے تھیوری، تو پھر آپ اس کے پروپوزیشن کو یاد رکھ لیں گے. باقی مثال تو آپ خود بنا ہی لیں گے. آگے اس کا آ جاتا ہے جی اسٹیمولس پروپوزیشن. If a similar stimulus repeats itself and resembles rewarded activity, individual is likely to repeat the activity. ہاں جی، اگر اسٹیمولس تو آپ نے ایکسچینج تھیوری میں پڑھ لیا ہوگا کہ یہ اسٹیمولس ہوتے ہیں کہ پنشمنٹ اور ریوارڈ جو ہوتے ہیں ان کو ہم اسٹیمولس کہتے ہیں. اگر یہ جو اسٹیمولس اصل میں معاشرے کی طرف سے دیا گیا انسان کو سزا یا انعام ہوتا ہے، تو جتنا زیادہ اگر اسٹیمولس آپ کو فائدہ دے رہا ہے تو آپ وہ دوبارہ ریپیٹ ہو رہے ہیں ویسے ہی حالات، تو اگر آپ کو فائدہ ہوا تھا تو آپ وہی کام کریں گے. مثال کے طور پہ یہ کہ اسٹوڈنٹس دیکھ لیں کہ اگر آپ کو کلاس میں کوئی کام کرنے سے منع کرتے ہیں، مطلب آپ شرٹ اندر کرتے ہیں تو آپ کو اسٹوڈنٹس بڑا اپریشیٹ کرتے ہیں، بڑے خوبصورت لگ رہے ہو، تو وہ ایک اسٹیمولس ہے آپ کے لیے. یعنی کہ آپ کو ترغیب دی جا رہی ہے کسی چیز کی، آپ کا ماحول جو ہے وہ آپ کو ترغیب دے رہا ہے کہ آپ اس طرح کے کام کریں. تو اگر پاسٹ میں اسٹیمولس جو تھا آپ کو اچھا ملا تھا، ریوارڈ ملا تھا کسی کام کرنے پہ، تو وہ آپ دوبارہ ریپیٹ کریں گے. اگر نہیں ملا تھا تو وہ آپ دوبارہ ریپیٹ نہیں کریں گے. اب یہ دیکھ لیں کہ اس میں لائکلی کا لفظ استعمال کر رہا ہوں میں ہر پوزیشن میں، کہ کوئی ضروری نہیں ہے، بالکل ہی یہ حتمی تھیوری نہیں ہوتی کہ بھئی فائنلی یہی ہے. ہو سکتا ہے یہ تھیوری پڑھنے کے بعد آپ اپنے ایکشنز کو کوئی بندہ چینج کر لے گا، لیکن امید یہی ہے کہ معاشرے میں اپنے نارمل حالات میں وہ یہ اپنے رویے کو چینج نہیں کرے گا. ویلیو پروپوزیشن. The more valuable the reward of some action is, the more likely is that individual will repeat action. جتنی اس کی قیمت زیادہ ہوگی کسی ایکشن کی، جتنا زیادہ آپ کو اس کا قیمتی ریوارڈ آپ کو ملے گا، اتنی ہی امید ہے کہ آپ وہ ایکشن جو ہے وہ دوبارہ ریپیٹ کریں گے. اب ویلیو ہم نے کیسے میئر کرنی ہے؟ ویلیو میں اب آپ دیکھ لیں کہ ویلیو میں پنشمنٹ اور ریوارڈ سے ہی ہم کسی چیز کی ویلیو کو ڈٹرمن کر سکتے ہیں. مثال کے طور پہ وہی آفس والی مثال پہ جاتے ہیں کہ آپ کسی کلیگ سے کسی کام کا مشورہ لیتے ہیں، وہ آپ کو مشورہ دیتا ہے، تو آپ اپنے ایکشن اور جو آپ کو ریوارڈ ملا ان کو آپس میں پلس مائنس کر کے دیکھتے ہیں کہ یہ کتنا اس کا مجھے فائدہ ہوا، بینیفٹ مجھے کتنا ہوا. ٹھیک ہے جی. تو بینیفٹ جب آپ نکالیں گے تو جتنی اس کی قیمت زیادہ ہوگی، یعنی کہ پنشمنٹ کی صورت میں تو نیگیٹو ہی ہوگی نا. آپ نے کوشچن پوچھا، آگے سے آپ کو الٹا جواب ملا، یعنی کہ ریوارڈ آپ کو الٹا ملا، تو صاف ظاہر ہے کہ پھر آپ دوبارہ اس سے نہیں پوچھیں گے کیونکہ ویلیو جو ہے وہ نیگیٹو میں آ گئی ہے. تو آپ اس کو سمپلی میں یہاں پہ لکھ کے بھی آپ کو کریٹ کر دیتا ہوں. ریوارڈ جو کچھ آپ کو ملا اس میں سے اپنے ایکشن کو آپ مائنس کر دیں گے نا اگر، تو وہ آپ کی ویلیو آ جائے گی، قیمت آ جائے گی، یعنی کہ اس کا فائدہ بینیفٹ آ جائے گا. تو اس کو دیکھ کے انسان جو ہے وہ اپنے ڈیسیژنز لیتا ہے. اگر وہ زیادہ ہوگا تو شور سی بات ہے کہ بندہ جو ہے وہ ایکشنز کو دوبارہ ریپیٹ کرے گا. ڈیپریسیشن سیشیشن. More often individual receives rewards, less the value of the action becomes to him.
ایکشن کی قیمت جو ہے نا، ریوارڈ اگر ملتے جائیں گے، اگر مثال کے طور پہ آفس میں آپ جاتے ہیں، کسی سے کچھ پوچھتے ہیں، اس کے آپ تھینک یو کہہ دیتے ہیں، پھر کوئی بندہ دوسرا جاتا ہے، اسے یعنی کہ اس بندے کو ریوارڈ ملا نا اس کا، آپ نے تھینک یو بولا اس کو، تو وہ اس کے لیے ویلیویبل تھا یہ چیز. دوسرا بندہ گیا، اس نے بھی تھینک یو بولا، تیسرا بندہ گیا، اس نے بھی تھینک یو بولا. ہر بندہ جب اس کو تھینک یو بول رہا ہے، بار بار کوئی چیز اسے مل رہی ہے، ریوارڈ اسے بار بار مل رہا ہے، تو اس کے لیے قیمت جو ہے وہ کم ہو جائے گی. یعنی کہ دوبارہ نہیں وہ بتائے گا کہ یار کیا تھینک یو کے بدلے میں اپنا ٹائم ویسٹ کر رہا ہوں، میں کیوں کر رہا ہوں. اس کے لیے ویلیو اس کی کم ہو جاتی ہے. اہمیت، ویلیو کا مطلب اہمیت اس کی کم ہو جاتی ہے اگر جو ریوارڈ بار بار ملتا ہے انسان کو. مثال کے طور پہ ایک دن آپ اپنی وائف کو پھول لا کے دیتے ہیں تو وہ بڑا مسکراتی ہے، خوش ہوتی ہے کہ جی مجھے پھول لا کے دیے. لیکن اب ڈیلی ایک پھول لا کے دیں تو کیا ہوگا، اس کے لیے اس کی اہمیت جو ہے وہ کم ہو جائے گی. مور آفن انڈیویجول ریسیوز ریوارڈ، جتنا اکثر جو انسان ہے وہ اسے انعام کو ملتا رہتا ہے، لیس دا ویلیو آف دا ایکشن بیکمس ٹو ہم، اس کے لیے اس ایکشن کی اہمیت جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے، پھر وہ دوبارہ اس کی اہمیت نہیں دے گا، آہستہ آہستہ سے کم ہو جائے گا. اس طرح کہتے ہیں کہ محبت آہستہ آہستہ کم ہو جاتی ہے. اس کی وجہ یہی ہے. خیر یہ تو ایک بڑی ڈیپتھ میں جا کے تھیوری کا جو انالیسز ہے، لیکن آپ اسی حد تک رہیں. ایگریشن اپروول پروپوزیشن، یہ بڑا سمپل سا اور بڑا سادہ سا ہے. جب کوئی بندہ امید سے کم ریوارڈ حاصل کرتا ہے، when a person does not get expected reward، یا امید سے کم انعام حاصل کرتا ہے، تو وہ امید ہے اس سے کہ وہ ناراض ہو جائے گا. مثال کے طور پہ کوئی بچہ محنت کرتا ہے کلاس میں اور اسے امید تھی کہ 70% مارکس جو ہیں وہ لے جائے گا، لیکن اس کے مارکس آتے ہیں 60%، یعنی کہ اس کی امیدوں سے کم آتے ہیں، تو وہ ناراض ہو جائے گا. اس کا جو بھی بیہیویئر سامنے آئے گا وہ اگریسو بیہیویئر ہوگا. ٹھیک ہے جی. یہ اس پروپوزیشن کی جو تھی بڑی بہترین سی مثال تھی. تو اس کا پروپوزیشن بی، اس کا اگریشن اپروول کا دوسرا پارٹ ہے، گیٹس مور ریوارڈ ہی از ہیپی. جب وہ اپنے کام سے زیادہ انعام لے لیتا ہے تو وہ خوش ہوتا ہے، اس کا جو بیہیویئر ہوگا وہ خوش ہوگا. مثال کے طور پہ اس نے تو چھاپا مارا تھا، بالکل چھاپا مارا تھا میری طرح، لیکن پھر بھی اس کے نمبر جو ہیں وہ فرسٹ ڈویژن آ گئی، تو وہ کیا ہوگا، بڑا خوش ہوگا. ہاں یہ بڑا اچھا کام ہو گیا. یہ ہیومن بیہیویئر کے بارے میں ہومن صاحب جو ہیں ہمیں بتا رہے ہیں. ریشنلٹی پروپوزیشن ان چوزنگ بٹوین آلٹرنیٹیوز. اب دیکھیں آفس میں آپ کے پاس دو آلٹرنیٹیو ہیں، دو کولیگز ہیں جن سے آپ نے مشورہ لینا ہے یا کوئی بات آپ نے پوچھنی ہے، تو آپ اس کے پاس جائیں گے جہاں پہ زیادہ فائدہ مند چوائس کے پاس جائیں گے. ویلیویبل کا مطلب ادھر فائدہ مند رکھ لیں آپ، جس میں آپ کو لگے گا کہ یار اتنے جان دا بہت فائدہ ہے. مثال کے طور پہ ایک جو ہے وہ بڑی بدتمیزی سے آپ کو بتاتا ہے لیکن بتا دیتا ہے، لیکن دوسرا جو ہے وہ بڑے پیار سے بتاتا ہے. تو آپ کے خیال میں جو آپ کو سکون سے پیار سے بتائے گا آپ اس کے پاس جانا زیادہ پسند کریں گے. اس کو ریشنلٹی پروپوزیشن کہتے ہیں. اب ان پروپوزیشنز کو یاد کیسے رکھنا ہے، یہ بڑا اہم پرابلم تھا میرے لیے، کم سے کم میرے لیے تو تھا. اب میں نے تو اس کو جیسے EGIL اسکیم تھا اس طرح سے میں نے یاد رکھا ہوا ہے. سکسیس کا ایس لے لیا، اسٹیمولس کا بھی ایس لے لیا، ایس ویلیو کا وی لے لیا، ڈیپریسنسیشن کا ڈی لے لیا، اگریشن اپروول کا اے لے لیا، اور ریشنلٹی پروپوزیشن کا آر لے لیا. تو اب اس کی اسکیم بنانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن وہ آپ نے پیپر میں نہیں لکھنی. ایس سکسیس کا لے لیا، ایس اسٹیمولس کا لے لیا،
وی ویلیو کا لے لیا، ڈی ڈیپریسیشن سیشیشن کا لے لیا، اے اگریشن اپروول کا لے لیا، آر سکسیس پروپوزیشن کا ایس لے لیا، اسٹیمولس پروپوزیشن کا ایس لے لیا، ویلیو پروپوزیشن کا بی لے لیا، ڈیپریسیشن سیشیشن کا ڈی لے لیا، اپروول اگریشن کا اے لے لیا، اور آر لے لیا ہم نے ریشنلٹی کا، ایس ایس وی ڈی اے آر۔ اب اگر آپ کو پیوری تھیوری میں آپ پروپوزیشنز کو یاد رکھنا چاہتے ہیں تو پروپوزیشنز کے نام یاد رکھ لیں، اس کی تفصیل آپ کو کچھ نہ کچھ یاد رہ ہی جائے گی۔ اب نام بھی کافی اس کے مشکل ہیں، اس لیے میں نے ایس ایس وی ڈی اے آر رکھ لیا ہے، تاکہ اگر یہ ہنٹ مجھے مل جائے تو ان سے میں پروپوزیشنز کے نام بنا سکتا ہوں، اور پروپوزیشنز کے نام سے میں ان کی تفصیل آگے لکھ سکتا ہوں۔ یہ چھوٹا سا شارٹ میتھڈ میں نے بنایا ہے اس کو یاد رکھنے کے لیے کہ کچھ نہ کچھ یاد رہے گا۔ پیپر والے دن آپ اس کو ایس ایس وی ڈی اے آر یہ لکھ لیں، اس کو تھوڑا سا دیکھیں گے، آگے ایک دفعہ دیکھیں گے، تھیوری کو پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ تو کیونکہ میں نے تو بنائی اسی لیے ہے کہ جنہوں نے بالکل نہیں پڑھا ہوا پیپر کے آنے والے دنوں میں اوپن جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ کچھ نہ کچھ لکھائیں اور پاس ہو جائیں۔ تو میرا خیال ہے میں کچھ مس کر رہا ہوں، جی بالکل مس کر رہا ہوں۔ اوپن یونیورسٹی کے لیے بڑا اوپن سا نمبر ہے میرا، تاکہ آپ کچھ اس میں مجھے سجیشنز دے سکیں، کچھ غلطیاں میری جو ہیں وہ دور کر سکیں، اور اگر آپ کو سمجھ آئی یا نہیں آئی اس کے بارے میں مجھے لکھ سکیں۔ find.waqas@yahoo.com یہ میرا میل ایڈریس ہے، اس پہ آپ میرے ساتھ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ find.waqas آپ اسکائپ پہ بھی مجھے ایڈ کر سکتے ہیں اگر آپ کو کچھ پرابلم آ رہی ہو تو۔ لے جی اسی کے ساتھ اوپن یونیورسٹی کے اوپن اسٹوڈنٹ سے اجازت چاہوں گا، اور لیکن یہ بات آپ کو امپورٹنٹلی میں بتا دوں کہ سیکنڈ سیمسٹرز کی جتنی بھی تقریباً تھیوریز ہیں یہ ساری کی ساری سائیکالوجی میں استعمال ہوتی ہیں، ان کو بس آپ کسی نہ کسی طریقے سے چھاپا مارے اور نکالیں، کیونکہ ان ڈیپتھ اس کا مطالعہ جو ہے وہ سائیکالوجی میں کیا جاتا ہے۔ تو آپ سے یہ گزارش ہے کہ ان کو بس کسی طرح سے چھاپا مار کے کر لیں۔ اجازت دیجیے جی، اللہ حافظ۔